بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، قرب قیامت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بڑی علامات بیان فرمائی اور ان میں سب سے بڑی علامت فتنہ دجال کی بیان فرمائی۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنہ سے ڈرایا تھا۔ خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ آخر اس فتنے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہر نبی اپنی امت کو اس فتنہ سے ڈراتا رہا؟ ہم اس سوال کا جواب آج کی ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہی واقع ہوگا، اور نبیوں نے اس دجال کی نشانیاں بھی اپنی امت کو سنائی۔ دجال کے معنی خلط ملط کرنے کے ہیں۔ اس کو دجال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹ اور فریب سے حق بات کو چھپا دے گا۔ دجال پیدا ہو چکا ہے لیکن اس وقت کہاں ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ دجال ایک پستہ کٹ سرخ رنگت کا حامل مرد ہوگا اور اس کی کشادہ پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا جس کو صرف مسلمان پڑھ سکیں گے، اور اس کی داہنی آنکھ خراب ہوگی اور اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کا خروج مشرق کی سرزمین خراسان سے ہوگا اور وہ اصفہان کے قبیلہ یہودیہ میں سے ہوگا، اور اصفہان آج ایران کے اندر شیرستان کے نام سے ایک شہر ہے۔ گویا دجال کے نکلنے کی جگہ موجودہ ملک ایران ہوگا، اور اس کا ساتھ دینے والے لوگ چوڑے چہروں والے ہوں گے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دجال اس دنیا میں 1 سال 2 ماہ 14 دن رہے گا۔ وہ ہر ملک میں 40 دن کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو کر وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور مسند احمد کے بقول مسجد اقصی اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو ماننے والے زیادہ تر یہودی، ترکی اور دیہاتی لوگ ہوں گے، کیونکہ دیہاتی کم علم ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کی بنسبت عورتیں اس کو زیادہ مانیں گی، کیونکہ عورتیں متاثر جلد ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عورتیں اس دجال سے اتنی متاثر ہوں گی کہ لوگوں کو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کو گھروں میں باندھ کر رکھنا پڑے گا۔ دجال سے تمام نبیوں کی ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دنیا میں بہت بڑے بڑے فتنے آئے جنہوں نے لوگوں کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ ڈالا، لوگوں کے ایمان اور دین پر حملے کیے، لیکن تمام نبیوں نے صرف دجال کے فتنہ سے ہی امتوں کو ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر ایسی خارق عادت چیزیں رونما ہوں گی جو لوگوں کو حیران کر دیں گی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، زمین کا خزانہ نکال کے باہر رکھ دینا، بارش برسانا، غلہ اور کھیت اگانا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ ایک بستی سے گزرے گا جن کو اپنی تہذیب اور الوہیت کی دعوت دے گا، وہ بستی والے اس کا انکار کر دیں گے تو یہ ان سب کو مار ڈالے گا، اور اس کے ساتھ ایک دوسری بستی ہوگی، یہ وہاں سے گزرے گا، یہ ان کو اپنی دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے اور اس کو اپنا رب مان لیں گے، تو یہ ان پر بارش برسائے گا، ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی اور ان کے جانور دودھ سے لبالب بھر جائیں گے۔ غرض یہ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روئے زمین کے تمام منافقوں اور کافروں کو ہلاک کر دے گا، اور کامل ایمان والوں کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ فتنہ اپنے اسی عروج کے ساتھ لوگوں کو تباہ کر رہا ہوگا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر عصر کی نماز کے وقت زرد رنگ کے کپڑوں میں آئیں گے اور پھر اس کو تلاش کریں گے اور اس کو مار کے ہلاک کر دیں گے۔